बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حدیث مبارک صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا حفظ تیرے ہاتھ میں تو نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ مجھے کپڑا دے دے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں حائضہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں۔ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منہ مبارک اس جیسی جگہ پر رکھتے جہاں میرا منہ لگا ہوتا تھا، پھر نوش فرماتے اور میں ہڈی چوستی حالت حیض میں، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منہ مبارک میرے منہ رکھنے کی جگہ پر رکھتے۔ ظہیر نے فیشربو ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود میں سے جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ نہ تو اس کو اپنے ساتھ کھلاتے اور نہ ان کو اپنے گھروں میں اپنے ساتھ رکھتے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ وہ گندگی ہے، بس جدا رہو عورتوں سے حیض میں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماع کے علاوہ ہر کام کرو۔ یہود کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارادہ ہے، ہمارا کوئی کام نہیں چھوڑتا جس میں ہماری مخالفت نہ کرتا ہو۔ یہ سن کر حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود اس طرح کہتے ہیں، کیا ہم عورتوں سے جماع ہی نہ کریں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں پر غصہ آیا ہے۔ وہ دونوں اٹھ کر باہر نکل گئے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دودھ کا ہدیہ ان دونوں کے ہاتھ سے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا اور ان کو دودھ پلایا، تو ہم نے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر غصہ نہ تھا بلکہ یہود پر تھا۔ صحیح مسلم۔ دوستو سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید حدیثوں مبارکہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔